وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اصل میں یعنی جذبہ بھی اچھا ہے اور خیال بھی اچھا ہے، لیکن جس وجہ سے خطرہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں یہ ہے کہ قیامت کے قریب قرآن کو اٹھا لیا جائے گا. اس کے یعنی حروف مٹا دیے جائیں گے. حروف مٹا دیے جانے کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. تو علماء اس بارے میں جب غور کرتے ہیں تو ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ ڈیجیٹائز فارم میں ہو جائے. اس سے میں کوئی 5-7 سال پہلے 8 سال پہلے میں نے اس کا جواب ایک زمانے میں کچھ لوگوں کو دیا تھا، جب لوگ گیجٹس پہ اور فون وغیرہ پہ پڑھنے کا ایک شوق پیدا ہو گیا نا، ٹیوب میں جا رہے ہیں تو میں پاکٹ قرآن رکھتا تھا، اس سے پڑھتا تھا راستے میں. تو کبھی کبھی لوگوں کی طرف سے مشورہ بھی آتا تھا کہ آپ کو کیری کرنا پڑتا ہے اور یوں ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو وہ اپنی محبت میں، تو ان کی طرف سے یہ خیال اس زمانے میں ضرورت، میں تو ویسے بھی میڈیا سے ابھی بہت زیادہ ہوں نہیں، آئیڈیا مجھے ہوتا نہیں، تو بہت محبت سے ہمارے ایک دوست نے، بلکہ وہ حافظ بھی ہیں، سجیسٹ کیا، اور مختلف لوگوں نے بھی کہ بھئی آپ اگر ایپ لے لیتے ہیں تو آپ کے فون پر ہی ہوگا. اور اس زمانے میں نئے نئے اسمارٹ فون آئے تھے، تو 7-8 سال 10 سال پرانی بات ہے. تو آپ اگر وہ نوکیا چھوڑ کے اس پہ چلے جائیں تو یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ فون بھی ہوگا اور اس میں آپ آسانی سے چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس سے آسانی، تو خیر میں نے وہ اس وقت تو نہیں لیا، لیکن بعد میں پھر فون لینا بھی پڑا. لیکن فون میں قرآن وغیرہ ڈاؤن لوڈ نہیں کیا، اسی سے میں پڑھتا رہا اپنی ترتیب پہ. تو اس زمانے میں یہ سوال پھر مجلس میں بھی ہماری کیا، تو پھر میں نے اس وقت اس کا تفصیلی جواب دیا تھا، جو اس کا خلاصہ کل یہ ہے کہ دیکھیے، میں نے ان کو یہ کہا کہ ابھی جو آپ مجھے فون پہ یہ قرآن دکھا رہے ہیں اپنے فون سے اور اس کو پڑھنے کی طرف مشورہ بھی دے رہے ہیں بہت اخلاص کے ساتھ، یہ تو قرآن کی اسکین کاپی ہے، یعنی PDF فارم میں ہے. مجھے اس پر اعتراض زیادہ نہیں ہے. اس کا اتنا ہی اعتراض ہے کہ ظاہر بات ہے اس کی اہمیت، اس کا ادب، اس کا لحاظ کرنا، وہ ہر وقت جیب میں ہوگا، چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، کبھی کھل رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو ابھی جو ہے وہ اس میں مسائل یہ پیدا ہوں گے کہ اس کا وہ ادب نہیں رہے گا جو ہونا چاہیے قرآن کا. تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن زیادہ بڑا خطرہ، یہ تو ادب کا مسئلہ، اس سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جب یہ قرآن ڈیجیٹائز کاپی بن جائے گا اور فارم میں آ جائے گا تو پھر اس کی ویریفیکیشن کوئی نہیں کر سکے گا. ابھی تو آپ کے پاس جو کمپیوٹرائز کاپی تھیں، یعنی اب سے 5 سال پہلے تک، یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں 10 سال پرانی، تو وہ PDF ہوتا تھا، وہ آپ کے چھپے ہوئے قرآن سے انہوں نے پکچر لے لی اور لگا دیے، تو اس میں تو تبدیلی کوئی کر نہیں سکتا. اور ہر نسخہ جو باقاعدہ دیکھا جاتا تھا جو چھپنے سے پہلے، تو ویریفائڈ ہوتا ہے، سائن ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا تاج کمپنی کے اینڈ میں وہ ایک اسٹیمپ لگاتے تھے کہ میں نے اس قرآن کو حرفن پڑھا ہے، اور میرے علم کی حد تک اس میں ماشاءاللہ اغلاط نہیں، جو بھی اس میں جو ہے بس ان کی قاری صاحب کا اسٹیمپ ہوتا تھا، سند ہوتی تھی، نام ہوتا تھا، تو پتہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ فلاں قاری کی ویریفائڈ کاپی ہے، اس کی بیس پہ بنی ہے، اور سب پہ وہ لگا ہوتا تھا انڈیویجولی. اب جو ڈیجیٹائز کاپی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ پورا اس کو جس طرح چاہیں اسکرمبل کریں، اس کا فون تبدیل کر دیں، اس میں جو اس کو مین چلانے والے ہیں اس کو ایک لیٹر ادھر سے ادھر کر دیں، سارے کو اسکرمبل کر دیں، سارے فا کو واو کر دیں، فالذین کو والذین، ان الذین کو ان الذین، یعنی فان الذین کر دیں. اور ایسے ایسے باریک باریک ہیں چیزیں کہ بڑے سے بڑے حافظوں کو مشکل ہو جائے گی. یعنی اللہ یہ کہ بہت ہی کوئی چیتا قسم کا حافظ ہو، جو عموماً نہیں ہوتے لوگ، تو وہ پڑھتے ہوئے کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے. عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں چلنے والا کہ یہ کیا ہے. پہلے تو وہ عربی سے ہی دور ہیں، تو انہیں تو یہ سمجھ میں ہی نہیں آنے والا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں. اب قرآن کی آیات کو ادھر ادھر کر دیا جائے، اوپر نیچے کر دیا جائے، جن میں بہت زیادہ ملتی جلتی چیزیں ہیں، ان کو ہلکا سا اوپر نیچے کیا جائے تو آدمی کہے گا ہاں شاید ایسے ہی تھا، کیونکہ ایک جگہ ایسے اور ایک جگہ ویسے، تو شاید یہاں ایسے ہوگا وہاں ویسے ہوگا، مجھے غلطی ہوئی. اچھا یہ تعلمون، میں سمجھ رہا تھا یعلمون ہے، یہ مجھے اب تک اس میں پریشانی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ ترجمے سے سوچنا پڑتا ہے کہ یہاں تو یعلمون ہونا چاہیے. اچھا اس زبان پہ کبھی تعلمون اور یعلمون میں کنفیوژن آتی ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت حافظ حضرات بھی ان کو پک نہیں کر پائیں گے، اور اگلے 5-10 سالوں میں 20 سالوں میں جو مزاج لوگوں کا بن رہا ہے، حفظ وغیرہ کی طرف کم رجحان ہے، عربی سے واقفیت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، جو باقاعدہ مدارس سے فارغ بھی ہو رہے ہیں ان کی بھی عربی کی استعداد ویسی نہیں جیسی ہونی چاہیے، بس ایک واجبی سی ہے. تو معلوم کر لینا یہ آسان نہیں ہے. تو ہوگا کیا کہ ہم یہ ایپس کے اور گیجٹس کے اور ڈیسک ٹاپ اور
لیپ ٹاپ کے اوپر اور اپنے فونز کے اوپر قرآن کی مختلف کاپیز سے استفادہ کرتے کرتے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس پھر جیسا آپ نے کہا کہ 10 سال میں اب کوئی نسخہ بھی نہیں رہے گا، پرنٹ میڈیا جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گا اور سب چیزیں الیکٹرانک ہو جائیں گی. تو اس وقت یہ قرآن کے وہ نسخے جو اس وقت ہمارے پاس ہیں وہ تو شاید محفوظ رہ جائیں گے جب تک وہ قائم ہے، لیکن ایک وقت ہوگا کہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. ظاہر بات ان کی ایک لائف ہے. اس کے بعد لوگ صرف گیجٹس پہ ہی پڑھ رہے ہوں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ حفاظ تو کس طرح بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، اور آہستہ آہستہ وہ اب وہاں سے کنفیوژن، کسی نے ایسے یاد کیا ہوگا، کسی نے ویسے یاد کیا ہوگا، کہیں یہ تبدیلی آ گئی، کہیں وہ تبدیلی آ گئی، تو اب وہ قرآن تو نہ رہا اگر اس کے اندر تبدیلی آ گئی. تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر یہ ہونا ہی ہے 10 سال نہیں تو 20 سال بعد ہو جائے جب بھی، تو ایک چیز جو خود ہونی ہے وہ ہوا کرے، میں اور آپ اس میں کوئی حصہ بنے، ہم اپنے سسٹم کو ادھر ایکسپیڈائٹ کر کے وہاں لگائیں. اس کے لیے دل قبول نہیں کرتا، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ کل کیا ہوگا. اب مثلا آج سے جیسا آپ نے کہا کہ 10 سال بعد جب قرآن کے نسخے پرنٹ نہیں ہوں گے تو جو بچ گئے وہی رہیں گے، تو وہ شاید اگلے چند ایک سال اور چل جائیں گے، تو 15 سال لگا لی، 20 سال لگا لی، پھر بالآخر نہیں رہیں گے، 50 سال بعد نہیں رہیں گے. تب کیا ہوگا؟ تب وہی ہوگا کہ جو اس وقت سوچا جائے گا کہ کیا کرنا چاہیے، اس وقت اگر یہی کرنا پڑے گا تو کر لیں گے. تو بظاہر ہمیں لگے گا کہ ہم نے وہ کام جو ہم 10 سال پہلے کر لیتے تو شاید ہم اس میں بہت زیادہ تجربہ بھی ہو جاتا ہے، ایڈوانس ہو جاتے، بہت آگے بڑھ جاتے. لیکن وہ جو اس کے نتیجے میں خدشہ اور خطرہ ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ سمجھا جائے کہ شاید ہوائی خطرہ ہے، بہت واضح خطرہ ہے. جبکہ حدیث میں موجود بھی ہے کہ قرآن کے الفاظ کو مٹا دیا جائے گا اور قرب قیامت. تو ہم اس کا حصہ کیسے بن جائیں؟ ہمارے کرنے سے یہ کام اگر ہو جاتا ہوگا، خدا نخواستہ ہم اس کی انیشیٹ کرنے والے ہوئے، تو ہم کس طرح یہ قبول کریں گے جب ہمیں پتہ چلے گا ہے یہ ہم نہیں کیا ہوا، ہماری ابتدا تھی، کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا. کاش، ظاہری بات ہے کہ آپ 10 سال بعد جو کام ہونا ہے آپ اگر ابھی بند کر دیں گے تو وہ نسخے جو چھپ رہے ہیں کیوں خریدے گا کوئی؟ آپ سوچیے آپ نے لاسٹ ٹائم اپنے لیے کب قرآن خریدا؟ ترجمہ تفسیر دیکھی ہوگی، اس کے لیے خریدا ہوگا، لیکن خود قرآن پڑھنے کا وہ حج وغیرہ پہ، عمرے وغیرہ پہ ہدیہ نہ مل رہا ہوتا تو لوگوں کے گھروں میں نئے نئے نسخے آتے ہی نہیں. تو ظاہری بات ہے جب لوگ خریدیں گے نہیں تو وہ چھپیں گے نہیں، وہ مشینیں ریڈنڈنٹ ہو جائیں گی، وہ ادارے بند ہو جائیں گے جو بیچارے چھاپا کرتے تھے. تو ہمیں تو اس میں اور زیادہ محنت کر کے اس کے نسخے بنا کے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ پڑھاؤ. ہم نے اپنے مدرسے میں ایک خاص نسخے کے لیے پھر کہا کہ اس کو خوب چھاپیے آپ، اور ہمارے سب طلبہ کے پاس یہ نسخہ ہوگا تو گھروں میں محفوظ رہیں، چلتے رہیں، کچھ اضافی بھی رہیں تاکہ کل کام آئے. جب تک ہماری زندگی میں برکت ہے، جب تک ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہمارے بعد والے کیا کریں گے تو وہ جانے. ہمیں تو ان کو دین محفوظ شکل میں پہنچا کے چلے جانا ہے دنیا سے. آگے ان کا ذمہ ہے، وہ کیسے اپنے چیلنجز کو دیکھتے ہیں، ہم انہیں اتنا تیار کر دیں، اتنا سمجھا بتا دیں، یہ ہمارا کام ہے. اب ہم ایک یونیک اسٹائل میں کام شروع کر دیتے ہیں، مثلا تو ادب ودب تو ایک سائڈ میں ہو ہی جائے گا، یہ لوگ قرآن سے جڑیں گے نہیں کبھی بھی. یہ تو کل قرآن سے جڑتے اسی بیس پر ہیں کہ مدرسے میں تو پڑھنا ہی پڑتا ہے، مجبوری ہے. تو ہم اپنے ہاتھ سے اس چیز کو نکال دیں تو یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہوگا جو ہمیں بالکل اس سے بچنا چاہیے، ورنہ یہ انوائز کام ہوگا اور خیر کی جگہ ہم شر کی ابتدا کرنے والے نہ بن جائیں. مطلب انجانے میں کریں گے، اخلاص سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ معاف بھی ہو جائیں گے. لیکن کہ اس کے باوجود میں اور آپ یہ قبول بھی کر سکتے ہیں، اس کو 1% بھی امکان ہو تب بھی کہ ہم ذریعہ بنے قرآن مجید کے اصل سے دوری کا، یا اس کے مقابلے میں غیر معتبر قرآن کی ترویج کا، کہ لوگ اس کے عادی ہو جائیں، پھر وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں، اور ان کے بعد والے جو ہیں وہ بیٹھ کے ڈیجیٹل قرآن میں سے جس کا جو سمجھ میں آ رہا پڑھ رہا ہے. اللہ کے نزدیک وہ قرآن ہی نہیں. جو قرآن کو اوپر نیچے کر دیا آپ نے، آگے پیچھے کر دیا، تو پھر اس میں قرآن تو کچھ نہیں رہا. اس لیے یہ باوجود اس کے کہ میں جب پاکستان میں تھا بالکل ابتدائی زمانے میں میڈیکل میں، تو اس وقت سے میں نے یہ ایک اپنا ذہن بنایا تھا کہ مجھے حفظ کا مدرسہ چلانا ہے، حفظ کرانا ہے، اور اس کے لیے بہت سے آئیڈیاز ہیں جن کو میں چلاؤں گا. اور آن لائن میرے ذہن میں، آن لائن زمانے میں نہیں، مطلب سلائڈ، آن لائن سے میری سوری، سلائڈ جو ہم لگاتے تھے پروجیکٹر پہ، تو اسکرین پہ وہ لگی ہوگی، وہ جو ہم اپنی پریزنٹیشن سول اسپتال میں کرتے تھے تو اسی طرح کی پریزنٹیشن ہوگی. سب کو ساتھ بٹھا کے یاد کرائیں گے، سب ایک ساتھ کورس میں یاد کریں گے. وہ تو میں اب بھی کر رہا ہوں، ایک ساتھ سب کو یاد کراتا ہوں، لیکن
اپنے اپنے قرآن میں ہی دیکھنے پر توجہ ہوتی ہے، فون پہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ مجھے اب یہ زیادہ خدشہ لگتا ہے، جو پہلے بھی لگتا تھا 8-10 سال پہلے جب میں نے یہ بات کہی تھی، اب یہ بہت بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ اس وقت جو نسخے آ رہے ہیں، بہت ساری ایپس ایسی ہیں قرآن کی کہ آپ ان کو دیکھیں تو وہ واقعتاً قرآن نہیں ہے، بلکہ ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لیکن آپ نہیں پتہ، ہر ایک کو جا کے ایک ایک چیز کو چیک تو نہیں کر سکتے، وہ تو کوئی بھیج دیتا ہے کوئی صفحہ کہ یہاں ایسا لکھا ہے تو کیا ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ ہاں یہ درست نہیں ہے، بس اور کیا کر سکتا ہے۔ باقی اندر کھنگال کے دیکھنا ہے تو آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے وقت کس کے پاس ہے، اور کون یہ کام کرے، کر بھی دے تو کس کو کیسے بتاتا پھر۔ تو اس لیے تو ابھی سے ہی اس کا خدشہ اور فتنہ پھیل چکا ہے۔ ہم اپنے ہاتھ سے ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ہمارے دینے کے لینے پڑ جائے۔ ہم سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقاضا نہیں کیا نا کہ ہم بھی کام کریں، یعنی حفظ کرانا کرنا یہ علماء کا کام ہے، وہ اپنے حساب سے کرائیں گے جیسے کر رہے ہیں۔ ہم اگر اس میں کوئی رکھنا کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز کر دیتے ہیں تو کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بار آنے والی کیفیت ہو گئی تو ہم تو الٹے لٹک جائیں گے۔ تو اس لیے اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ بالکل آرتھوڈاکسی جو ہے نا اس کو مینٹین رکھنا چاہیے، ورنہ بہت خطرہ پیدا ہے، بہت زیادہ اس کا مجھے اندیشہ ہے ہی، اور ہوگا۔ آپ نہیں کریں گے دوسرے کریں گے، بہت سے لوگ لگے ہوئے اس چکروں میں، سب کا یہ آئیڈیا، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہر ایک سے بات ہو بھی نہیں پاتی، لیکن میں سنتا رہتا ہوں کہ مختلف لوگ اس طرح کے کچھ آئیڈیاز کر رہے ہیں۔ دعا کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے، ہوگا تو یہ سب کچھ، لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے کہ کہیں ہمارے کھاتے میں گڑبڑ نہ آ جائے۔ خیر کن لالچ میں کوئی شر نہ پکڑ لیں۔ رات کی تاریکی میں لکڑیاں کاٹنے گئے اور ایک لکڑی ایسی نظر آئی کہ جو بڑی اسموتھ، بڑی چکنی، بڑی سیدھی سی ہے، اگر اس کو کاٹ لیں تو ذرا قیمتی دستہ بن جائے گی، کسی جگہ اچھی اس کی قیمت مل جائے گی، لیکن چونکہ رات کافی تاریک ہے، یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں یہ سانپ نہ ہو کہ جیسے اکڑا کھڑا ہو، اور ہم نے اس پہ ہاتھ لگایا، پتہ چلا دینے کے لینے پڑ گئے۔ تو اس خدشے کی وجہ سے اس لکڑی کو سمجھدار آدمی کو چاہیے کہ چھوڑ دے، کیونکہ اس کے بعد چانس رہے گا نہیں انڈو کرنے کا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی بات۔ بس یہ ہے خدشہ جس کی وجہ سے علماء اس طرف قدم بڑھاتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہی احتیاط بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان علماء کو، اہل اللہ کو انسپائر کرتے ہیں ان کاموں سے جن کاموں میں خیر ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو اس وقت تک اس کو ریزسٹ کرتے رہتے ہیں جب تک ان کے دم میں دم ہے۔ پھر اگر یہ ہو ہی گیا، کتابیں ختم ہی ہو گئی، اب نہیں بچی تو کیا کریں گے، جو ہے نسخے وہ بھی ختم ہو گئے، چلتے چلتے گھس گئے، پھٹ گئے، خدا نخواستہ شہید ہو گئے، تو پھر تو کچھ نہیں کر سکتے، پھر سینہ بسینہ یاد کریں گے جو حفاظ رہ جائیں گے۔ پھر وہ حفاظ مثلاً مر کھپ گئے تو پھر اس کے بعد والے اپنی طور پہ اجتہاد کریں گے اپنے، تو ان کے لیے وہ کرنا درست ہوگا، اس لیے کہ وہ اس مجبوری میں ہے جن کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں بچا، بھی ہی رہ گیا تو یہ کریں گے، ان کے لیے تو درست ہے۔ لیکن ہمارے آپ کے لیے ابھی سے ہی یہ سوچ کے کہ کل فاقے اگر ہوں گے تو ہم آج ہی سے مردار کے تکے بنا بنا کے کھانا شروع کر دیں، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔